چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے، یہ ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، جو بھی سکھائیں ان کو بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ بچے کی تربیت اس کے ماں باپ کرتے ہیں، ماں باپ چاہیں تو جو مرضی اس کو بنا دیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، آگے اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، جو ماں باپ بنائیں گے وہ بچہ بن جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دلی دعا ہے اللہ میرے بیٹے کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور میری خواہش ہے انشاءاللہ یہ بھی عالم دین میں اس کو بناؤں، حافظ قرآن بناؤں، گلی گلی یہ بستی بستی جا کر یہ بھی دین کا پیغام پہنچائے۔ اب آپ کے سامنے میرے مہمان خصوصی صاحبزادہ حافظ عبدالباسط صاحب شیخ پوری حفظہ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز میں، دل نشین انداز میں، اپنے واعظانہ، مقررانہ، عالمانہ انداز میں آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، عقیدہ توحید اور ختم نبوت پر پختہ ایمان ہے، حرمت رسول پر جان بھی۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ عبدالباسط صاحب شیخ پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ماشاءاللہ مولانا سلیمان یزدانی صاحب اور یوتھ فورس دے جواناں نے مل جل کے بڑے شاندار مضمون اور موضوع دا اختیار کیتا ہے۔ تھوڑا جا ایکو کٹا دے، ذرا فدار مانگ فارغ ہو گیا ہے، ایکو کٹا سادہ بات۔
میرے انتہائی قابل احترام دوستو، مسئلہ ختم نبوت حقیقت بات ہے کہ ختم نبوت دے عقیدے دے حقیقی وارث اہل حدیث نے۔ شہید ملت حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نے چنیوٹ کانفرنس اندر ختم نبوت دے عنوان تے خطاب کر دیا یہ بات فرمائی سی کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے ظاہری نبوت کے دعوے داروں کو بھی روکا اور باطنی نبوت کے دعوے داروں کو بھی ٹوکا، اور میں اللہ پاک دی قسم اٹھا کے آنا ختم نبوت دا جو تقاضا ہے اس تقاضے نو الحمدللہ اہل حدیث نے صحیح پورا کیتا ہے۔ تقاضا اے وے جتھے نبی پاک دا فرمان آ جائے اوتھے کسے دا قول نہ چلے، کسے امام دی بات کوئی حدیث ویکھ کے آندا امام ابو حنیفہ نے انج آکھیا ہے، کوئی حدیث دیکھ کے آندا امام شافعی نے انج آکھیا ہے، کوئی آندا امام مالک دا مسلک ہے وے، کوئی کہندا امام محمد دا مسلک ہے وے۔ وہ اہل حدیث واحد جماعت ہے جو نبی پاک دا فرمان سامنے آ جائے نہ کسے لکھوی دا نام لیندا ہے، نہ کسے غزنوی دا، نہ کسے روپڑی دا، اور جدو نبی دا فرمان آ جائے اعلان کرتا ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ پاک دی قسم اہل حدیث عقیدہ ختم نبوت دا حقیقی وارث، اور ساڑھے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نے سب تو زیادہ مناظرے قادیانیہ نال مولانا ثناء اللہ نے کیتے۔ فاتح قادیاں مولانا ثناء اللہ، اسی تے مرزائیاں نو یہ بات کہنے ہیں اور قیامت دیاں کندھاں تک کہندے رہانگے۔ اور اپنے نبی دا نام کسے پرانی کتاب جو دکھا رہے ہو، کسے آسمانی کتاب چوں تو آڑے نبی دا نام نہیں ملتا، بولو ملتا۔ جنہوں نبی کہہ رہے ہو اور میرے آقا دی عظمت تے غور کر، آقا اجے دنیا تے نہیں آئے، شورتاں پہلے ہی ہو چکی ہیں، بولو شورتاں۔ اجے نبی پاک دنیا تے نہیں آئے، ابراہیم خلیل ہزاراں سال پہلے دعا مانگ رہے نے، آئیے اللہ پاک دا گھر بیت اللہ بنایا، ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ بنا رہے نے بیت اللہ دے مانگ رہے نے محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اللہ پاک دے سامنے دعا منگ رہے نے، یا اللہ اللہ جی یہ نیکی قبول کر لیں۔ اور دوجی دعا کی ہے وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، یا اللہ سانو دوویں باپ بیٹے نو اپنا تابعدار رکھی۔ اور دعا تیجی کی ہے وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ ساڑی اولاد نو بھی اپنا تابعدار رکھی، ساڑی اولاد دے وچوں بھی اپنی ایک تابعدار جماعت پیدا فرمائی۔ اور ابراہیم خلیل چوتھی دعا مانگ رہے نے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ پاک دے سامنے دعا منگی ہے ہزاراں سال پہلے، آقا دنیا دے نہیں آئے، ہزاراں سال پہلے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اور یارو میں آنا آقا دی بات تے بڑی دور دی ہے، اجے نبی پاک دے یار ابو بکر و عمر و عثمان علی رضی اللہ عنہم دنیا دے نہیں آئے، تذکرے پہلوں ہی ہو رہے ہیں۔ کیا وہ صحابہ دا تذکرہ پہلوں ہے آگے نہیں؟ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ پاک نے فرمایا تذکرے پہلو ہی نے، ایک بابا بڑے پیار سے بولے ہیں، آوے مسئلہ ختم نبوت، کاف کون دیا منزلہ پہلی آسان، اچھی کہو سبحان اللہ، کاف کون دیا منزلہ پہلی آسان، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، اور لکھ دیتا رب نے ختم رسالتاں دا، اجے مٹی آدم دی گوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چند بن کے تے جے دی وچ بائبل دے پیش گوئی ہوئی سی، اور سمسام اس زمین نو پاگ لگے، اور جیڑی مدتاں تو اگئی موئی ہوئی سی۔ اور ختم نبوت دا تقاضا اے نہیں کہ نبی دی حدیث نو امام ابو حنیفہ دے دربار چلے جائیں، امام شافعی دے دربار چلے جائیں، امام احمد دے دربار چلے جائیں، امام مالک دے در چلے جائیں، اور میرے نبی دی حدیث دا پیار ہے وے، ختم نبوت دے عقیدے دا تقاضا ہے وے، ساری کائنات چھڑ دیں، نبی دی حدیث نال پیار پائیں۔ میں عرض کرنا چاہنا ہوں، آئیے اللہ پاک دے فضل و کرم نال ذرا عقیدہ ختم نبوت دے غور کیجئے۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے مرد دے باپ نہیں،
اس آیت کے ترجمے تے غور کرنا اور دونوں جملیاں تے غور کرنا۔ فرمایا کسے مرد دے باب نہیں ولیکن رسول اللہ، اللہ دے رسول نے، وخاتم النبیین، آخری نبی نے۔ معاملہ کی یہ پہلو آکھا کسے مرد دے باب نہیں، پھر آکھے آخری نبی نے۔ دونوں جملیاں دا جوڑ کی ہے۔ ذرا اس بات تے غور کرنا محمدی صاحب، ماشاءاللہ صدارت کرسی مانی لئی تو میں ماشاءاللہ کرسی کو غور رکھو جو صدارت واسطے۔ ماشاءاللہ محمدی صاحب بڑے عالم اور بڑے بزرگ ساڑھے ماشاءاللہ سنجیدہ اور اہل علم نے، کیونکہ میں انہوں نے تام ماتم کیتا ہے۔ ذرا اس بات تے غور میں عرض کرنا چاہنا وما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ فرمایا کسے مرد دے باب نہیں، آخری نبی نے۔ اصل مسئلہ کی ہے، شان نزول تے غور کیجئے۔ حضرت زید ابن حارثہ وکدے وگاندے آئے، سجدہ خدیجہ نے نبی پاک دی خدمت جہبہ کر دیتے۔ حضرت زید ابن حارثہ دے پچھلیاں وڈیریاں نو پتا چلیا ساڈا بیٹا زید نبی پاک دا غلام میں، جائیے جا کے ترلا ماریے، اپنے بیٹے دی آزادی دی کوشش کریے۔ زید ابن حارثہ دے عزیز آ گئے، وڈ وڈیرے آ گئے، رشتہ دار آ گئے، آگے نبی پاک نو کی آندے نے، اے محبوب جی اے سونیا سخیا مہربانی کر دے، ساڈا بیٹا زید تواڈے کول غلام میں، مہربانی فرما کے آزاد کر دیو۔ نبی پاک نے فرمایا میرے والوں اجازتاں نے، جاؤ زید کولوں پوچھ لو۔ زید کولوں پوچھو جو جانا چاہتا جے زید لے جاؤ۔ زید کولوں پوچھیا گیا بیٹا زید اجازتاں مل گئیاں نے، آقا نے کہہ دیتا ہے اس واسطے چل چلیے۔ زید کی آندا ہے تسی میرے وڈیرے ضرور جے، تسی منو ملیا کرو میں تانوں ملیا کراں، لیکن جے آکو نبی پاک نو چھڑ کے آ جا، رب دی قسمیں آقا نو چھڑ کے جان نو میرا جی کردا، دل لگدا اے محمد دے پیران دے وچ، منو تروئی نہ پھرو دنیا دے شہران دے وچ، جی کردہ ہے دل لگدہ ہے محمد دے پیران دے وچ، منو تروئی نہ پھرو اور دنیا دے شہران دے وچ، جی کردہ ہے میں نبی پاک دے نال رواں، آقا دیاں خدمتاں کردہ رواں، میں جا نہیں سکدا۔ زید مجبور ہو گیا ہے پیغمبر دی محبت دے باروں، آقا دے سلوک دے باروں، نبی پاک نے زید دی محبت ویکھی۔ آقا فرماندے نے لوگو اگے تے زید ابن حارثہ کہندے سو، آج تو بعد زید ابن محمد۔ میں نا اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ ایسا اعزاز کسی صحابی نو نہیں ملیا۔ حضرات صحابہ دی اپنی اپنی عظمت ہے، صحابہ دا اپنا اپنا مقام ہے، پر ایسا اعزاز کہ پیغمبر اپنی ولدیت دا اعلان کر دے۔ فرمایا نبی پاک نے زید میرا بیٹا ہے، زید ابن محمد آکیا کرو۔ جدو زید ابن محمد دا اعلان کیتا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی تینوں رشتہ بنوت پیارا ہے، منوں تیری ختم نبوت پیاری ہے، میں تیرے حقیقی زندہ رہن دیتے، میں تیرے حقیقی کھو کے لے گیا۔ معلوم ہوندہ ہے ختم نبوت دا عقیدہ کوئی ایڈا سستا نہیں،
کیوں بھئی ختم نبوت دا عقیدہ ایڈا کوئی سستا نہیں۔ اس عقیدے دی خاطر نبی پاک نو اپنی اولاد دی قربانی قبول کرنی پئی ہے۔ وجہ وے بچپن جے کیوں فوت ہو گئے نے؟ کیونکہ عام طور تے سوچ کی ہے نبی تو بعد بیٹا نبی بن دائے، کتے لوکی یہ نہ آکن جویں نبی یعقوب علیہ السلام دے بیٹے حضرت یوسف نبی بنے، حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب نبی بنے، جناب داؤد دے بیٹے حضرت سلیمان نبی بنے، حضرت زکریا دے بیٹے حضرت یحییٰ نبی بنے۔ اللہ پاک نے اس سوچ دا ہی خاتمہ کر دیتا ہے۔ رب نے کیا جے میرے نبی دا بیٹا جوان ہو گیا، جے میرے نبی دے بیٹے نے جوانیاں مانیاں، میرا پیغمبر دنیا تو ٹر گیا، کتے دنیا زیادتی نہ کرے، کتے ختم نبوت دے عقیدے نو اور دنیا خراب نہ کرے، کتے نبی دے بیٹے نو نبی کہنا شروع نہ کر دیں۔ فرمایا ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک نے فرمایا کسے مرد باپ، کسے مرد باپ نہیں، لیکن اللہ پاک دے رسول نے وخاتم النبیین، آخری نبی نے۔ اصل مسئلہ ہے دوواں جملیاں دا جوڑے وے۔ حضرات آئیے اے نبی پاک دی ختم نبوت اتنی قیمتی ہے، اے عقیدہ اتنا عظیم ہے کہ رب نے پیغمبر دا کوئی بیٹا جوان نہیں ہونے دیتا، اس واسطے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ حرف نہ آئے جب تک میری جماعت دا ایک بچہ بھی زندہ ہے، عقیدہ ختم نبوت پیارا دیندہ رہے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ وہ کیڑی گل ہے جب فروقی بڑھا ہو گیا ہے، ایک پروانہ یزدانی بھی تو بیٹھا ہے ماشاءاللہ۔ میں ملیا میں یار گالے پرانیاں یاداں تازہ ہو جاندی ہیں۔ اللہ پاک یزدانی صاحب دی مغفرت فرمائے، اللہ پاک سارے بزرگاں دی مغفرت فرمائے۔ حضرات آئیے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں وخاتم النبیین، آخری نبی کی معنی یہ تھے آگے مانے بگاڑتا ہے، مرزائی بڑے دال آندہ ہے، مانے بگاڑتا ہے، آندہ خاتم دا مانا مورے کی مانا ماننے خاتم دا مانا مور بھی ہے، لیکن یہ تھے مور نہیں۔ آندہ خاتم دا مانا مورے۔ مولانا ثناء اللہ مرسری صاحب کو رحمت اللہ علیہ نل مناظرہ ہویا ایک قادیانی دا، انہیں کیا وہ خاتم النبیین، خاتم دا مانا مورے۔ مولانا ثناء اللہ مرسری فرمان لگے مور کتھے لگ دیئے؟ کیوں بھائی جدوں تحریر کریے بولو مور کتھے لگ دیئے؟ اب بول دے نہیں ہے، کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جان دے، کتھے مور لگ دیئے؟ وہ مور لگ دیئے آخر تے جیڑی گل مور تو بعد لکھی جائے وہ جالی ہے۔ بولو کی ہے؟ پھر گو کی ہے؟ جیڑی گل بعد وچ لکھی جائے، مور تو بعد جو بھی لکھیا جائے وہ جالی ہے۔ تیرا نبی مور تو بعد یوندہ پیائی لہذا جالی ہے۔ ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ انہیں مرزا غلام احمد قادیانی ایک تھاں دے منے ہیں، یہ دا مانا خاتم دا مانا آخری کیتا سو۔ اللہ چاہوے تے شیطان کو بھی سچ کھوا دیندا ہے،
کیوں بھائی انہیں کی آکھیا سی 3 دن چوری کرتا رہا بولو کی کرتا رہا کیڑی شے فطرانہ چوری کرتا رہا کی فطرانہ سے چوراں کو بجا کرو اور 3 دن فطرانہ چوری کرتا رہا آخر کار کی آندا ہے ابو ہریرہ مینوں چھڑ دے میں ایسا وظیفہ دس دینا پڑھ لیا کر میں نہیں آؤں جڑے فطرانے دے چور ہونا انہوں نے دیکھ کے آدمی کرسی پڑھیا کرو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم میں عرض کرنا چاہنا ہوں حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دی خدمت سے حاضر ہوئے عرض کردے نے محبوب جی ہے تے شیطان سی پر مینوں جاندیاں ہے وظیفہ دے گیا ہے آقا مسکرا پے فرماندے نے ابو ہریرہ ہے تے شیطان سی پر سچ بول گیا ہے بولو ہوندہ ہے رب خوا لیندہ بولو رب فتاوی افریقیہ ایک کتاب ہے فتاوی مولانا احمد رضا خان دی کی نا ہے فتاوی افریقیہ فتاوی افریقیہ جے مولانا احمد رضا خان فرماندے نے جس کا خمیر جہاں سے لیا جائے وہیں دفن ہوتا ہے جدی مٹی جتھوں لو اوتھے ہی پس معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین حضرت ابو بکر و عمر کی مٹی خمیر ایک ہی جگہ سے لی گئی مٹی بولو قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ دیکھیا اگر رب بنوایا کہ نہیں بنواندہ ہے رب بولو ایتھے گجراں والے جلسہ ہو رہا سی شیراں والے باغ پیپل پارٹی دا دور سی تو پٹو نے آکھیا اے مولوی 24 گھنٹے حلوہ کھانے تے مینوں گالاں کڈ دے انہیں کہا میں 18 گھنٹے کام کر رہا ہوں تھوڑی جی پینا تھوڑی جی 18 گھنٹے کام کر رہا ہوں تھوڑی جی مولوی نے غصہ آیا نا کہ حلوہ بندا ہے جلسہ ہویا جناب علی ایک مولوی صاحب حلوے دے بڑے دعوے دار سن بھئی یہ بھی گل کوئی بڑی تو نہیں حلوہ کھانا چاہیے کیوں بھی حلوہ کھاندے ہو کہ نہیں کھاندے میرا بزرگانہ نصیحت سانوں کو منہ کھورایا ہے اسی بھی حلوہ کھانے اور پر کھانے ہوں جدے تے مصطفیٰ دی مور لگی ہوئے ہاں جی آندے نے مولوی جی شیراں والے باغ تقریر کر دیاں کی آندہ ہے آندہ کان رسول اللہ یحب الحلوہ نبی پاک حلوہ پسند فرمایا کرتے تھے پچھوں وہابیاں قمیض کھینچ لئی انہاں آیا کہ یا مولوی جی نالے آنے اتوں بشر سن وچوں نوری سن تے جیڑے اتوں بشر ہون بولو وچوں اور نوری ہون بولو کھانا کھاندے حالت آگا حدیث و ضعیف ابراہیم المکرمی اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام دے مہمان آئے پجا بچھا لے آگے سامنے رکھیا مہمان کھاندے نبی ابراہیم پریشان نے میرے پرونے کھاندے نہیں بگے دشمن نہ ہونا ہے جی کتے دشمن معلوم ہوتا ہے پرانے زمانے سے نمک رامی نہیں سن لوگ ہی کرتے ہیں ہون تے حلوہ رامی بھی ہوندی ہے جی پرانے زمانے سے نمک رامی نہیں سی ہوندی وہ جناب نے دیکھیا کہ میرے مہمان نے پر میرا کھانا نہیں کھا رہے اللہ پاک دا قرآن کی کہندا ہے یا فرشتے بول کے کی آندے نے قالو لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط
انہاں کیا ابراہیم جی ڈرن دی لوڑ نہیں، اسی اتوں بشراں وچوں جڑے اتوں بشر ہون تے وچوں نوری ہون او کھانا کھاندے۔ مولویاں ساڑے ہاں کیا بھئی مولوی جی نالے تو انہاں نبی پاک حلوہ کھاندے سن، نالے آنا اتوں بشر سن وچوں نوری سن، یا حلوہ چھڑ یا عقیدہ چھڑ دو میں چھڑنی ہے موکیاں نے۔ بھائی جان فتاوہ افریقیہ جے مولوی احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں ان تینوں کا خمیر ایک ہی جگہ سے لیا گیا۔ میں ہونا ادھر آواں مرزے عالم آئی ڈیوٹی مرزے عالم کیوں جی؟ ہاں جی مرد کرنا چاہنا ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آخری نبی اپنی کتاب جناب آئیے سنیے مرزا غلام محمد قادیانی دی کتاب ازالہ اوہام، کیڑی کتاب؟ اور کوئی مائدہ لال قادیانی اور زہر دا پیالہ پی سکتا ہے پر اس بات دا جواب دے سکتا ازالہ اوہام اندر مرزا غلام محمد قادیانی نے صفحہ نمبر 614 جے اس آیت مبارکہ دا ترجمہ کیتا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے، ختم کرنے والے ہیں۔ من گیا آخری من گیا لے کے ہور طریقے نہ مناواں میں لو سن لو الحمدللہ اس حوالے دے غور کرے آجے انشاءاللہ کتے لوڑ پہ آئی جاندی ہے وہ کتے سنگ پھاسی جاندہ ہے۔ ہاں جی اور سننا ایک کتاب مرزا غلام محمد قادیانی دی تریاق القلوب کی نا کتاب تھا؟ کتاباں نے نام بڑے اچھے رکھے سو۔ کتاب تریاق القلوب صفحہ نمبر 178 مرزا غلام محمد قادیانی مرزائیاں دا نبی جھوٹا نبی جعلی نبی بولو جھوٹا کی لکھدا ہے آندھا کی ہے آندھا میں جدوں پیدا ہویا اب پیدا ہونا بھی سن لو جی اب یہ کہ مسئلہ جے آندھا جدوں میں پیدا ہویا میں تے میری بہن دو میں کٹھے پیدا ہوئے کوئی فاشی دی گل میں نہیں میں تے ویسے ہی غیر اخلاقی بات کرتا کہہ دی سنجیدہ یا مولوی ہیں آندھا ہے میں اور میری بہن دونوں اکٹھے پیدا ہوئے پہلے میری بہن دنیا میں آئی بعد میں آیا پس میں اپنے والدین کے گھر خاتم الاولاد ٹھہرا۔ خاتم الاولاد اور نہیں جو سمجھے پس میں اپنے والدین کے گھر خاتم الاولاد ٹھہرا۔ آندھا ہے میں اپنے ماپیں دا آخری بچہ ثابت ہویا۔ یہ تے خاتم دا مونا کی کیتا ہے وہ کی کیتا ہے کیتا تو آخری قابو آ گیا ساڑھے ہے جی یہ تے مونا کیتا ہے آخری تے اسی آنے آجے تے خاتم دا مونا آخری ہے تے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی پاک آخری نبی نے میں عرض کرنا چاہنا ہوں آقا نے فرما دیتا ہے لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی بولو ذرا سارے بولے جب میں گل خاص کرنا چاہنا کوئی نبی پھر بولو لا نبی بعدی ترجمہ کرو لا نبی بعدی اور یار یاد کرنا لا نبی بعدی ترجمہ کرو کی ترجمہ ہے میرے بعد کوئی نہ ذلی نہ بروزی نہ تشریح
نہ تفریح، نہ غیر تشریح، نہ بڑا نہ چھوٹا، فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد اصل جے شگرد پتا جنہاں دا ہے سی نا اتھوں گلاں لے کے کچھ آیا سی، جنہاں دا شگرد ہے پتہ شگرد کنہاں دا ہے، اور غلام احمد قادیانی دی فقہ حنفی سی، کیڑی فقہ سی؟ رب دی قسم میں اعلان کر کے آنا پائی جان فقہ حنفی سی، تو فقہ حنفی جگہ اصول کڑیا گیا ہے، پتہ کیڑا اصول؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جدوں اسی حدیث پڑھنے ہاں تو اسی ترجمہ کی کرنے ہاں لا صلاۃ، کوئی نماز بغیر فاتحہ تو کوئی نماز، جگہ مولوی کی آندہ نہیں مولوی جی ایدہ مانا کوئی نماز نہیں، بلکہ ایدہ مانا نماز مکمل نہیں ہوندی، نماز آندہ ہے لا نفی کمال دا ہے، لا نفی یہ لا نفی جنس نہیں، یہ لا نفی کمال ہے، لہذا کوئی نماز مکمل نہیں ہوندی بغیر فاتحہ تو۔ اساں آکے عادت پرانی پئی ہے، یہ تھے بھی آکے کیا نا لا نبی آبادی، آندھا وڈا نبی نہیں ہونا چھوٹا آئے گا، وڈا نہیں ہونا چھوٹا، کیوں میں یہ معنی مننا اساں اور بولو اور جے اے معنی من لئیے رب دی قسم عقیدہ ہی تباہ ہو جاندہ ہے۔ اور میرے بزرگاں نے حضرت عبد القادر روبڑی نے اور میری جماعت دے اکابرین نے مناظرے کی تھے، کتاباں لکھیاں اور ثابت کیتا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ دی نماز کوئی نہیں جڑا سورہ فاتحہ آندہ لا نبی آبادی، آندہ جناب علی رحمانہ ہے وڈا نبی نہیں ہونا، چھوٹا نبی ہونا ہے، پہلے نبی دے متحد ہونا ہے، یہ لائے نفی کمال والی گل لئی پھرد ہے۔ اساں یہاں کی آجے مانا کریے پھر لا الہ الا اللہ، ذرا پڑھو سارے لا الہ الا اللہ، مانا کر اللہ تو بغیر کوئی الہ، اللہ تو بغیر بولو کوئی، جے قادیانی والا مانا من لئیے یا انہا مولویاں والا مانا من لئیے جنہا مولویاں نے فاتحہ تنگ کر دیئے، تو پھر پائی جان کم خراب ہے، پھر ایتے مانا کرنا پہ گا لا الہ الا اللہ، وڈا الہ کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیوں بھی مان لو گے؟ اور بولو بھابی ہو، اور بھابی کا دا وڈے آ جائے، بھابی کدی نہ منے خدا دی قسم ہے، اور بھابی کدی نہیں ہوں مندا، اور کسے نو نہ کسے حجر نو نہ کسے شجر نو اور نہ کسے قبر نو، میرا تے بزرگ دنیا تے ڈنگا بجا کے گیا ہے، گلی گلی کہہ کے گیا ہے، بستی بستی سنا کے گیا ہے، مخلوق کو سجدہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا کیا ہے نہ کریں گے، اللہ کے سوا سجدہ توہین بشر کی سرخم کبھی اپنا کیا ہے نہ کریں گے، تقدیس کے پردے میں کوئی مال بٹورے، تقدیس کے پردے میں تصوف کی چنی میں کوئی مال بٹورے، ہم نے کبھی ایسا کیا ہے نہ کریں گے، کیا میں کرنی والے ہیں، اور ابھیو توڑے جی بھی کرنی والا ہے، بولو ساتھ تکبیر، خواجہ کروا مشکل کشا، خواجہ کروا مشکل کشا، یار جی منڈے نعرہ مار ہی دیتا ہے، اوہ ہاتھ چوکے جواب دیو ہے،
شاباش سیاح رہے ہیں آخری نعرہ ٹینڈ مارے بڑا ہاں جی اور بولو اوے حالات بڑے کچھ دے کچھ نے پر جب تک وہابی زندہ رہن گے توحید دے نعرے مار دے رہن گے اور رب کعبہ دی قسم اس ملک میں اعلان کر دے رہن گے اور داتا ہے اللہ کلا ہے مشکل کشا ہے اللہ کلا ہے غوث اعظم ہے اللہ کلا ہے نفع نقصان دا مالک ہے تے میرا رب کلا ہی مالک ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے سنیے میں عرض کرنا چاہنا ہوں اور تقدیس کے پردے میں کوئی مال بٹورے ہم نے کبھی ایسا کیا ہے ساڑھے جے کرنی والے کو نہیں یہ تے فراڈ چلدا لوگاں تے چل دے فراڈ کوئی ڈبل شاہ ہے ہاں جی اے مولوی جی یہ لاکھ دیو 2 لاکھ ہوندہ ہے دے 2 دیو دے 4 دے 4 دیو دے 8 8 دیو دے 16 ایسا کیا بچ جاؤ اصل بھی نہیں جے ملنے اصل بھی میرے آل کئی بندے گھوری وڈ کے ویندے پے میں گل حقیقت کرنا پیا اللہ دی قسم ہے اسی قوم دے خیر خواہ اور رب کعبہ دی قسم ہے لوکو تواڈے ایمان دے بھی محافظ تے تواڈے مال دے بھی محافظ اساں آکھیا نہیں ملنا اصل بھی نہ آکھیا منکر نے کی نے ساڑھے مولوی منظور صاحب نے شعر بنا لے دونے 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 بڑا قوم نو سمجھایا پر لوکاں ساڑھی منی نہیں ہون جمدے نو روندے پے دے ہے جی وہ ویکو جیلے بھی چلا گیا جیلوں کا رب نے بلا بھی لیا جے دنیا انج روندی پھر دیئے اور میں عرض کرنا چاہنا آئیے میں عرض کراں آج سن لیتے ہیں نل کرنی والے نعرہ تکبیر نعرہ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب نعرہ اسلام حافظ عمر صدیق صاحب ختم نبوت ختم نبوت مخلوق خدا دے ایک پاسے سنا صاحب شیخو پوری اور میرا برا آیا میرے برا دے نعرے مارو اور قافلہ حسینی دا صدار آیا ہے اللہ پاک سلامت رکھے وابیو اللہ دی قسم جنہیں حسین نال پیار کی طرح رب نال پیار کرے گا ساڑھے شہوپورے نا ساڑھے شہوپورے ایک بندہ بڑا یزید دا یار بڑی بحث کرے میرا ایک عزیز بزرگ سی انہیں کہا یار گل مقدی مکا کیڑے پاسے پیا ہے مینوں پیار حسین نالے تینوں پیار یزید نالے تو دعا مانگ یا اللہ میں مرا میں یزید نہ اٹھا میں دعا مانگنا یا اللہ میں مرا میں حسین نہ اٹھا کدی سوچے ہی ہائے ہائے میرا سونا نبی چمدہ پھرے حسین نو سینے نہ لاندہ پھرے وہابیہ پیار کر حسین نہ کر آئیے رئیس المناظرین مولانا حافظ عمر صدیق صاحب اے اچھی بولو رئیس المناظرین حافظ عمر صدیق صاحب اللہ پاک سلامت رکھے اور جتنے شیر جائے جنڈے گڑ کے ہوندہ اللہ علیہ رحمت میں عرض کرنا چاہنا آئیے ما کان محمد عباد من رجالکم ولیکن رسول اللہ اور گال ہو رہی کرنی آلے کہا دے ساڑھے خطیب پاکستان مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری صاحب کو رحمت اللہ علیہ بڑی آدمہ رول دے سن کرنی آلے ہیں دی بڑی رول دے سن انہاں کیا کرنی والا آ گیا مال چنگا کھا کے سوں گیا مرید دے گھر دن چڑھیا گوئران والے آلے تو انہوں تو پتہ نہیں اس چیز دا انہیں آکیا میں باہر جانا ہے نہیں سمجھ لگی پنڈا دے بندے جانے نے باہر کیوں جانا ہے ہاں نہیں باہر جانا ہے ایسے نہ کر لڑانا آندہ ہے میں باہر جانا ہے مرید کی آندہ حضرت جی بدل گجدہ پیا می بجلی بھی چمک دی ہے
تے کھوبا بھی حضرت جی بدل گجدا پیا ہے می تے بجلی بھی چمک دی ہے تے حضرت جی کھوبا بھی بڑا ہے تے ذرا تسی بھی کرنی والے جے ذرا کنٹرول کر لو تسی بھی ذرا کنٹرول تے کی آندا نال ایمان دے میرے وس دی گل اٹھ کے بج گیا جی ہاں جی تے مولوی صاحب آندے وے ہوئے اور کرنی لگن نو تھان لبدی پئی آ کرنی لگن نو تھان لبدی پئی ہے میں عرض کرنا چاہنا آئی ہے گل رہ نہ جائے لا نبی آبادی یہ تھی گل سی نا فرما گئے یہ ہادی لا بولو وابیو لا نبی آبادی پیغمبر نے کہہ دیتا میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ قادیانی والا مانا من لئیے یا فاتحہ خلف الامام دے منکران دا مانا من لئیے کیوں یا جی یہ میں صحیح ترجمہ کیتا جے فاتحہ خلف الامام دے منکران دا مانا من لئیے جے مرزائی دا مانا من لئیے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا پھر مانا کرنا پڑے گا اللہ کے سوا کوئی بڑا الہ نہیں چھوٹے چھوٹے اسائیں مننا بولو یہ توحید آئیے سنیے میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک دے فضل و کرم نال عقیدے دے غور کر لا نبی آبادی اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کوئی شک بولو قرآن چے کوئی شک بولو سارے مر گئے بول دے نہیں ہے لا ریب فیہ کوئی شک تے جے مانا کریے قادیانی والا جے مانا کریے فاتحہ خلف الامام دے منکر والا پھر یہ تے مانا کرنا پڑے گا یہ تے مانا کرنا پڑے گا لا ریب فیہ وڈا شک کوئی نہیں تے چھوٹے چھوٹے کیا ہمیں قرآن سے چھوٹے چھوٹے شک ہے جی اور مرنو مر جائیے ہوئے اسی نہیں ہوئے مانا من دے اسی ایسے ملک جے ختم نبوت دے نعرے مار دے رہاں گے انشاءاللہ اور تواڈے اسلاف نے بڑی خدمت کی تھی خدا دی قسمیں اور حقیقت الوحی اندر مرزا غلام احمد قادیانی منیا کہ میری وابیاں بڑی ٹھکائی کی تھی ہے مولانا ثناء اللہ مرسری نے چیلنج دیتا مناظرے دا حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری قادیاں پہنچ گئے وہ تھے بھی چیلنج دیتا مولانا ثناء اللہ مرسری نے جدوں چیلنج لکھیا چھاپیا تے اگوں کی آندہ ہے میں امرسر نہیں جانا میں امرسر کیوں آندہ میں جدو پچھلی بار امرسر گیا سا نا حقیقت تو وہی جو لکھتا ہے صفحہ نمبر 20 آندہ جدو میں اگے گیا سا نا میں چھتر بڑے پہلے ہوتے میں نے اہل حدیثاں دے جوانہ نے میری ٹھکائی بڑی کی تھی معلوم ہوتا ہے وہ ابھی شروع تو ختم نبوت دے پیارے دیندے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیندے رہاں گے میں عرض کرنا چاہنا آئیے قرآن دا ایک مقام نہیں قرآن دے بے شمار مقام نے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اللہ پاک نے فرمایا متقین کون نے ایمان بالغیب پہلے نمبر سے کی ایمان بولو ایمان بالغیب دوسرے نمبر سے نماز قائم
تیسرے نمبر تے اللہ دی راہ تے خرچ کرنا، چوتھے نمبر تے والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرمایا قرآن تے ایمان، قرآن تے وما انزل من قبلک، جو قرآن تو پہلے کتاباں نازل ہو چکیاں نے وہ نہ تے ایمان، جے نبی پاک تو بعد وہی دا سلسلہ جاری رہنا ہوندا کہ رب آندا وما انزل من بعدک، سونے جو تیرے بعد نازل ہوئے اوتے بھی ایمان، معلوم ہوتا نبی پاک تو بعد کوئی شاید نازل ہونی، پیغمبر تو بعد کوئی شاید نازل نہیں ہونی، نبوت دا خاتمہ ہو چکی ہے، اللہ پاک نے سونے نبی نو خاتم النبیین بنایا ہے، ختم نبوت دا تاج پہنایا ہے۔ اللہ کے دعا ہے جو بیان کیتا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔